الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وقال اللہ تبارک وتعالی وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن پاک ہے، اس نے اطاعت، اتباع، حکم اور رد میں ہمیں 3 درجے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آئے. سب مسلمانوں نے جب یہ اطیعوا اللہ سنا تو اس کو مان لیا. اس کے بعد آگے آیا اطیعوا الرسول. تو کچھ مسلمان کہلانے والے لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ رسول کو ماننا خدا کا انکار کرنا ہے، ہم اطیعوا الرسول نہیں مانتے. انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دیا. سمجھ رہے ہیں نا، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور بہانہ یہ بنا دیا کہ رسول مخلوق ہے، خدا خالق ہے، خالق مخلوق میں بڑا فرق ہے. ہم دونوں کے کلاموں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے، ہم حدیث اور سنت کو نہیں مانتے. لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں بھی کہا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیری بات سنی، ہم اطیعوا الرسول پر ڈٹ چکے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو اہل استنباط ہیں، خود قرآن نے اس کا معنی بتایا ہے الذین یستنبطونہ. استنباط کہتے ہیں کنواں نکالنے کو. سمجھ رہے ہیں نا بات. دیکھیے کچھ پانی کے اوپر ہے اور کچھ زمین کے نیچے ہے. ایک آدمی جو کنواں نکال رہا ہے وہ کنواں نکالنے والا پانی کا خالق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات. یہ شرک ہو جائے. ایک قطرے کا بھی خالق نہیں ہے، ایک قطرے کا. لیکن اس نے جب کنواں نکال دیا، آپ سب لوگ جو ہیں اس سے وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، آپ سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جس نے یہ استنباط کیا ہے، جس نے کنواں نکالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اولی الامر مجتہد استنباط کرنے والے کی بات بھی مانو. لیکن ہمارے پاس 2 ایسے نکلے، انہوں نے کہا یا اللہ ہم اطیعوا اللہ کو مانیں گے، ہم اطیعوا الرسول کو مانیں گے، لیکن تیرے قرآن کا یہ لفظ اولی الامر منکم اور یہ لفظ الذین یستنبطونہ منکم کو ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے خالق مخلوق کا فرق کیا تھا، انہوں نے ان کی نبی کا بہانہ کر کے مجھ کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات ٹھان لی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں. اولی الامر کا ویسے لفظی ترجمہ حاکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجتہد کو حاکم قرار دے رہے ہیں. کیا قرار دے رہے ہیں؟ اب امام ابو حنیفہ اور جو مجتہد ہیں وہ ہیں ہمارے حاکم، ہمیں ان کی اطاعت کا حکم ہے، اور جو مانے ان کی بات کو وہ ان کی رعایا ہوئی نا. اور غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ مجتہد ہو نہ رعایا ہو بلکہ باغی ہو نا حکم کا، اس آدمی کو غیر مقلد کہا جاتا ہے. میں نے پرانے پاک میں تفسیر بیان کی ہے کہ استنباط کہتے ہیں کنواں نکالنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی طے میں جو موتی تھے مسائل کے وہ بھی نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے. کتاب و سنت کی طے کے موتی. میں نے بتایا کہ کنواں نکالنے والا پانی کا خالق نہیں ہوتا، پانی خدا کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. حد کیا نا. تو جیسے وہ کنواں نکالنے والا ہے مجتہد، اور آپ لوگ جو شکر گزاری کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، آپ شکر گزار ہیں. اور ایک آدمی ہے وہ کنویں سے نہ اس کا اپنا کوئی کنواں ہے دنیا میں، اور نہ اس کے علاوہ وہ استنباط کر نہیں سکتا، لیکن نہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، وہ باہر کہیں نالی سے پانی پیتا ہے کبھی کبھار. تو یہ شخص وہ ہے جو تقلید مجتہد کو چھوڑ کر جا رہا ہے. دیکھیے میں نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ بھی قرآن کے لفظوں کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجتہد کو اولی الامر فرمایا، حاکم. مجتہد حاکم ہے، مقلد رعایا ہے. جو بغاوت کرتا ہے وہ غیر مقلد ہے. مجتہد اہل استنباط میں سے ہے، وہ کنواں نیچے کی طرح کا پانی نکالنے والا ہے، اور مقلد شکریہ ادا کر کے اس کو استعمال کرنے والا ہے. اور غیر مقلد وہ شخص ہے جو نہ اس کا اپنا کنواں ہے اور نہ وہ کسی کے کنویں سے پانی استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح جیسے اطاعت میں 3 درجے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو مان لو. پھر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیں کہ جب تک میری اتباع نہیں کرو گے تم خدا کے پیارے نہیں بن سکتے. منکرین حدیث نے پہلی آیت مانی
इन लोगों ने दूसरी मानी, लेकिन इसी कुरान में तीसरी आयत है, वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, और तकलीफ करो शख्स से मदद की जो मेरी तरफ रजू रखने वाला है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म के बारे में भी तीन किस्म के अहकाम दिए। अल्लाह फरमाते हैं इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। मुंतरी ने हदीस में कहा कि हमने ये बात मान ली। अल्लाह ताला ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, नबी भी हक्म है। मुंतरी हदीस कहने लगे हम नहीं मानते। और फिर कुरान में है दर रब्बानियून, बुखारी ने लिखा है कि रब्बानी के माने सफी होते हैं। कुरान ने सफी को भी हक्म करार दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत में, इत्तिबा में, रद में और हुक्म में, चारों बातों में 3 दर्जे बयान फरमाए। मैंने आपके सामने 12 आयतें अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से पढ़ी है। इसके मुकाबले में एक आयत अगर मौला हजरत साहब मुझे पढ़कर सुना दे इस कुरान से, ये ना सुनाए मुझे कि भाई काफरों के पीछे ना जाओ, मुशरिकों के पीछे ना जाओ, जुतियों के पीछे ना जाओ, गुनाहगारों के पीछे ना जाओ, ये बात नहीं है। मुझे इस पुरानी बात में सिर्फ एक आयत सुना दे कि मुल्क की तकलीफ करना, उन्हीं अमर की बात मानना, अहले इस्तिंबात की इत्तिबा करना और अहले इस्तिंबात की तरफ रजू करना, मुजतहिदीन के तरफ उनको हकम समझना अपना, ये बिदअत है, शिरक है, कुफर है, जो भी है, या कुरान पाक ने कम से कम इससे मना कर दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से खुदा की तरफ हाथ में लेकर ये बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, इस कुरान पाक में एक भी आयत मौजूद नहीं है जिसमें मुल्क उलिल अमर, अहले इस्तिंबा, अहले जिक्र और फुक़हा की तकलीफ से मना किया गया हो, रोका गया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपनी इत्तिबा का हुक्म दिया, अपने रसूल की इत्तिबा का हुक्म दिया, इसी तरह मुल्क की इत्तिबा का, जिसे कुरान उलिल अमर कहता है, जिसे कुरान अहले इस्तिंबात कहता है। और फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, लोगों तुम 2 किस्म के हो, एक वो है जो अहले जिक्र हैं, जिक्र के माने होता है याद, समझते हैं ना आप, जिसको दीन के तमाम असूल शुरू सारे मसाइल अच्छी तरह याद हैं। और दूसरे जो हैं ला तालमून, तुम अच्छी तरह जानते। इस कुरान में नमाज का हुक्म है कि नमाज कायम करो, अपनी सलात, आतो ज़कात का हुक्म है। उसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं वसअलू अहल ज़िक्र, और तुम पूछो जाकर अहले जिक्र से। और यहाँ बिल्कुल ये आयत कुरान में मौजूद नहीं है कि जब तक वो अहले जिक्र तुम्हें दलील बयान न करे तुम बात न करना। सहाबा और ताबीन के फतावा मौजूद हैं, बहुत से फतावा आपको हदीस की किताबों में मिलेंगे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इसका काम मुतवातर चला आ रहा है। मुफ्ती से फतवा पूछा जाता था, वो बगैर दलील बयान किए फतवा लिखा करता था। इसलिए वो फरमाते हैं कि तकलीद सहाबा के दौर से आज तक मुतवातर चली आ रही है। तो अब आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने, और मैंने जो इससे पहले हदीस माज पढ़ी थी और कुरान से बिल्कुल मुवाफिक है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बात, उसके बाद सुन्नत रसूल। याद रखिए हजूर के जमाना में, किस जमाना में? हजूर के जमाना में, हजूर के हुक्म से पूरे सूबा यमन में हजरत माज की सख्ती तकलीफ होती रही है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर ने उनको यमन में भेजा और कहा कि यमनी जब भी मसला पूछेंगे फतवा कौन देंगे? अकेले हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला, अकेले सारे मसले को पूछेंगे और हजरत माज अकेले फतवा देने वाले होंगे। हजूर ने भेजा, अल्लाह के नबी के दौर में पूरे सूबे यमन में सारे माज की तकलीफ सख्ती करते थे और पूरी तारीख में एक गैर मुसलमान यमन में लिखा। मौलाना ने कौन सी आयत आयत मेरी मतलब नहीं है कि तकलीफ करो या तकलीफ चाहिए या तकलीफ है, आपने भी तकलीफ वालों को सुना। क्या मतलब खुदा की कसम एक आयत नहीं दिखा सकते, एक हदीस दिखाने की तकलीफ का लफ्ज़ हो, जिस लफ्ज़ को खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका नाम खुदा ने नहीं दिया, उसको मौलाना कहते हैं वाजिब मौलाना को तुम शायद बन बैठे। अब आइए आयत ही है रसूल को खुद कहते तो माना हाकिम, तो हाकिम की माना जो हुई तो हाकिम है। मौलाना मुल्क की कभी कहानियां साबित करते हैं, हाकिम वो है जो बादशाह है। मौलाना अबू का नाम लिया, अरे मुल्क का बादशाह नहीं था, तो कहता है कि हाकिम की इताअत करो। हाकिम कैसे बना? हाकिम को नहीं, खुद कहता है कि मुझसे हमारे हाकिम है,
تو دوسری دلیل چاہیے. یہ مقدمہ ناقص ہے. ایک پیش کیا لوگوں کی بات کرو تو کہتا ہے لوگ حاکم ہے. اب تیسری چیز مستحق بھی حاکم ہے. یہ کہاں ہے؟ تیسری لاؤ کسی کے پاس جاتے بہت پاس. اچھا اس کے بعد کی آج کیا پیش کی لعل محمد جسمی تو ملو. یہ آیت اور نے پوری نہیں پڑھی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَا يَأْتُونَ الرَّسُولَ وَلَا هُمْ. کوئی ڈر کی بات, کوئی ڈرانے کی بات, کوئی امن کی بات آتی تھی تو وہ اس کو پھیلاتے تھے. اگر وہ لوگ پاس لے آتے, رسول اللہ پاس لے آتے تو بات سمجھا دیتے. تو یہ تو جھگڑے اور خوف کی بات ہے, غلط یا مسائل کی بات نہیں ہے. آج چل رہا ہے کہ مسائل میں دینی احکام میں تبدیل کی جائے. اس لیے مولانا کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, ایک آیت نہیں. آگے کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم. آج پوری آیت مولانا نے نہیں پڑھی. ہمیں کہتا ہے تم کیا کون سی آیتیں پڑھو گے ہم پر؟ بھائی میں یہاں اولیاء کی آیت پڑھاؤ گے, پوری آیت پڑھو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تابعدار بن جاؤ اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کو کہا. اس کے سوا کسی اولیاء کے پیچھے نہ لگو. بتاؤ امام الدین اولیاء تھے یا نہیں؟ آئے اولیاء جہاں پر اولیاء کی تعداد سے منع کر دیا گیا ہے. تم کہتے ہو نہیں ہے تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا کون سے کھاؤ اگر تمہارے پاس ہمت ہے کچھ کھاؤ. سب خبر ہے آپ کو دعائیں آئے بڑا خاموشی تھی. آگے کہتا ہے اور تب یوں نہیں یہ حکم اللہ ٹھیک ہے. رسول اللہ ہم کی اتباع پر کھاؤ مسلمان ہو جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں وہ کبھی قبیل منانا آ رہی ہے. یہاں بھی تجویز کا لفظ نہیں ہے, اتباع کا لفظ ہے. اب سوال ہے کہ منعنا رہی ترجمہ کرو تابعدار وہ بن جاؤ اس کے رستے کا جو میرے اس کے لوٹا ہے, میرے کسی چلنے والا. اس کی تاکہ تم کیسے معلوم ہے کہ یہ اس تقریر کا نام تم کو ہے مکمل. تمہیں کیا خبر کہ یہ مشرک کون ہے؟ یہ عالم ہے, یہ سر ہے, یہ آوا ہے. خود کو قرآن نے لکھا, مسلم ثبوت رکھا ہے, قرآن الحمد رکھا ہے. تمہارا حنفیہ لکھتے ہیں کہ بھائی مجتہد میں عالم کو معلوم کرنا, یہ عالم ہے, یہ خود اشتہاد ہے. جو پیچھے لگنے والے کو معلوم کرنا, پہلے تو تم مجتہد بنو پھر کسی کی دعا کرو. جب تم خود ہی مکمل تمہیں کیا ہوگا کہ یہ ہمیں اتباع کا ہے یہ نہیں, یہ بھی تمہیں بتا دوں. پھر کہتا ہے کہ اور آیت کی معنی کیا ہے؟ کبھی سبیل میں نہیں رہا میرے بندو کی تکلیف کرو. یہ قرآن میں تاریخ نہیں ہے, قرآن کا معنی یہ تکلیف ہے. خدا کے واسطے کسی ترجمہ یہ کیا ہے کہ تکلیف کرو. یہ اتباع کی معنی تکلیف ہے. تکلیف کی لغت میں اور معنی اتباع کو سیدھا قرآن بھی کرتے ہیں. چلو آگے کہتا ہے کہ حتی یحکموا. یہ معنی کیا ہوا؟ علماء کا اختلاف. آج پوری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہر حملے نے تجھے اپنا حاصل تسلیم نہ کرے. فیصلہ تمہارے پاس میں ہے. جب اب ہم ہمارے معائنہ میں اختلاف ہے, امام رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی ہم کو سمائے رحمۃ اللہ علیہ مختلف ہے, اور دوسری فقہ مختلف ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم یہی ہوا کہ ہم قرآن حدیث سے ہوتے خود اسی آیت کو پہلی یاد میں قائم تنازعات ہوتی چاہے ورسول اللہ ورسول. جہاں کہیں اختلاف ہو رسول اللہ ہم کو قرآن کے پاس لے آؤ. ابھی تو حقیقت رہی نہیں رہا, کوئی چیز ہی نہیں رہی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فصل ہوا عالم ذکر ان کو تو بلا پا لوں. آپ ظاہر ہے کہ عالم ذکر کا ہو. اب قرآن سے پوچھتے نہ رہی چلو ذکر کوئی نہ رہو رہا تو ذکر تو وہی الہی وہی الہی معروف سے سوال کرو. تو وہی سے سوال تکلیف نہیں ہے. لکھا ہوا ہے تمہارے فقہ کے اندر اور آپ رحمۃ اللہ کے بہت دور نہ بتائی بل قول المؤيد بالقلب والعقل بالمؤيد بالوحي لا تكليف. تو بات وہی سے ثابت ہو اس کا لینا تکلیف نہیں. تکلیف نہیں معاملہ صاف ہو گیا. وہ خود کہتا ہے کہ یہ حکم کے اہمیت کیوں بہت چاہیے. ہمارا کہتا ہے کہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ تم کو سارے یاد ہو اور تم کو یاد نہ ہو. جب آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے کیسے کہتے ہیں اور خود کہتے ہو کہ آگے آگے کہ نہ یاد ہوں. اب آپ سے پوچھے کہ آپ عالم ہے یا نہ یاد ہوں. پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ مطلب ابھی کہتے ہیں کہ نہ یاد ہوں. اب اگر عالم ہی بولنا کیسے کہتے ہو؟ کیا کہوں کہ میں عالم نہیں ہوں, کیا کہوں کہ میں مطلب نہیں ہوں. ایک بات ہو اب آیت نے واضح کر دیا گیا اس آیت کا تعلق تقریب کے ساتھ ہے. دیکھو آپ من کو یہ نہیں مطلب اگر آپ خود چاہتے ہو خدا کا ہمارے امام بنی اور خود ہی آیت کو تقریب کے ساتھ کیا ہے تو پہلے صاحب آتے ہیں عالم تک نہیں کرتے. پھر آپ یقین کے نبی ہو یقین کے نبی مولا پانی ٹھیک ہے. یہاں کسی کا مانا مولا نہیں علماء فیصلہ کرتے تھے اور پانی کو آگ تھی لیکن کسی کا ترجمہ نہیں کیا. یہاں تم بھی
اسی کے ساتھ ہو کیا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها الذین آمنوا اسی توریت پر وحی لائی ہے تو وحی لائی پہ فیصلہ کرے تقلید ہے اس کو ماننا بھی تقلید ہے وہاں وحی لائی کو ماننا تو تقلید نہیں جب یہ گیا سمجھ نہیں ہوتا اچھا پھر کہتے ہیں معاذ کی تقلید ہم پوچھتے ہیں آپ کیا سوال کے آئیے اب زیادہ دن کے بعد کوئی آدمی جگہ کو ضائع نہیں کرتا مسئلہ کام ظاہر ہے جب آپ نے خود حدیث پڑھی معاذ کا میں حدیث سے فیصلہ کروں گا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا پہلے قرآن کا حدیث آپ کو اگر یہی بات ہے تو معاذ نے فیصلہ کیا قرآن کا لوگوں نے مانا قرآن کو معاذ نے فیصلہ کیا حدیث کا لوگوں نے فیصلہ کیا حدیث کا یہ تکلیف جو نہیں ہوئی معین بالوحی کو ماننا دلیل کو ماننا یہ تکلیف نہیں ہے ابھی آپ نے خود کہا کہ سوال بلا دلیل ہوتا تھا اس کے مانا آپ تکلیف کی ہوگا بھی بلا دلیل اور یہاں دلیل موجود ہے تو اس کو نہیں کہا جاتا ہے یہ تو مولانا کی بات اب سنیں میرے تین سوال پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ تقلید کی جانے والے ساری طرح جو کچھ آپ واضح لفظوں میں بتائے تقلید ہے کیا ہے وہ چیز کیا ہے واضح لفظوں میں مختصر لفظوں میں ایسا ہے کہا تک بلا کر سمجھ سجائے کی رہے گی ایک بات دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تقلید کیا لفظ تقلید کیا حکم یہ میرا سوال عقیدت تک رہے گا پورے قرآن مجید اللہ سے لگا اللہ پر احادیث کی پوری کتاب ہو کسی ایک میں سب سے کھائے کا حکم ہو یا تقلید کرو یا کرنے کا حکم ہے بچنے کا حدیث کی کتاب ہو یہ پہلے کا بات ہوتا ہے کسی نے تقلید کی ہے یا کسی نے کرنے کا حکم دیا ہے یا کوئی تقلید کرتا تھا یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے کرنا کو ایک ہی بیٹھ کر کہیں سے حدیث رسول اللہ تقلید کا لوگ جس سے پاس آپ ایسا لگاتے تقلید واجب تو کسی چیز کو واجب کرنا اس کا ہم قرآن سے چاہیے یہ حدیث سے چاہیے آپ آئیے دو سوال تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تقلید کا حکم کیا ہے اور واجب سنت مستحب یا مباح یا مکروہ یا حرام آپ لکھ چکے ہیں واجب کس کو کہتے ہیں اور واجب کس چیز سے ثابت ہوتا ہے واجب کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف جو قرآن کی وہ بیان کرے اور واجب کے لیے حکم کیا ہے واجب کے تارک کے لیے حکم کیا ہے تو واجب کا تارک کو اس کے لیے حکم ساری کیا ہے آپ کی یہ چیزوں کے لیے واضح کریں اس واضح کرنے کے بعد آگے ہم چلیں گے میرے دوستوں آپ واضح ہو گئے پھر میں مختصر اپنی بات کر دیتا ہوں مولانا نے جتنی آئے پیش کی کسی میں تقریب کا نام نہیں میں پھر مولانا سے کہوں خدا کے بعد سے چندے جب سے ہماری بات پہ غور کرے کسی ایک آیت میں تقریب کا رب دکھائے کسی ایک آیت میں رب دکھائے پھر بہت ساری تقریب کا نام ہی نہیں ہے جس سے بحث ہے وہ چیز ہی نہیں ہے آپ نے لکھایا ہی چیز ہے اور پھر آپ کہتے ہو کہ مقلد جو ہے وہ قاضی ہے غیر مقلد ہم آپ سے معمول جو مقلد غیر مقلد امام شافعی مقلد غیر مقلد امام مالک احمد غیر مقلد غیر مقلد اگر مقلد سے تم کیسے بنے تو کیسے کر دو تو نہیں ہو سکتا اگر وہ مجتہد مقلد تو غیر مقلد ہو آپ ایسا اما بات میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی تھی حضرت نے اس میں صرف بنیادی طور پر ایک بات مجھ سے پوچھی ہے کہ سارے قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے آپ ذہن سمجھ رہے ہیں نا یہ حضرت صاحب نے مجھے پتا ہے مولانا ثناءاللہ صاحب عمر خلیل صاحب سے پہلے یہ اعتراض کیا تھا اور یہی اعتراض پنجاب میں جناب حافظ عبد القادر صاحب روکی نے مجھ پر کیا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سارے قرآن سے لفظ تقلید دکھا دو میں مان جاؤں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سوال میں کیا بات میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ نا ایک آپ نام یہ قرآن میں نہیں ہے آپ اپنی بات سنیں میری کیا اگر لفظ نہ ہو اس کا مفہوم قرآن میں موجود ہو تو آپ اس کو نہیں مانیں گے یہ آپ نے الیکشن کمپین میں سنا تھا نا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں خمر کا لفظ ہے شراب کا خمر کا لفظ ہے لیکن خمر کے آگے لفظ حرام قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں لفظ حرام لکھا تو میں مانوں گا شراب حرام ہے اب لفظ حرام قرآن میں واقعی نہیں ہے تو یہ دھوکہ تھا اس شخص کا کیا قرآن میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں جن کا مطلب حرام نکلے تو جب مطلب کا لفظ موجود ہو تو لفظ کا مطالبہ کرنا یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اور میں نے حافظ صاحب سے یہ کہا تھا وہاں آج میں حضرت صاحب سے ہوئی بات کہتا ہوں آپ پورے قرآن پاک میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی 3 تک جنازہ کا لفظ مجھے دکھا دی کیونکہ جنازہ جہاں ہوتا ہے نا جب کوئی مر جاتا ہے
پورے قرآن میں لفظ جنازہ موجود نہیں ہے، لیکن کیا آپ جنازے آج کے بعد کوئی نہیں چھوڑ دیں گے اور اپنے مردوں کو بغیر جنازے کی دفن کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ حضرت جب تقلید کا معنی پیروی ہے، اور حضرت نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ تقلید اتباع کا معنی تقلید کون سے بنا؟ حضرت جتنی آیتیں مشرکین کے متعلق آتی ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے، قرآن میں لفظ اتباع آتا ہے یا پھر اور آتا ہے؟ وہاں آپ کے تمام مولوی حضرات نے اتباع کا معنی تقلید کیا ہے، اور آج آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اس بارے میں۔ دوسری بات، مولانا نے حضرت صاحب نے یہ تو مشترکہ جواب ہو گیا نا کہ تقلید کے لفظ کا پر کوئی بات نہیں، اس کا معنی مفہوم اطاعت میں موجود ہے، اتباع میں موجود ہے، رد و رجوع کے لفظ میں موجود ہے، سوال کے لفظ میں موجود ہے۔ اس کے ہم معنی بہت سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کر دیے ہیں۔ مولانا میں حضرت جناب پیر صاحب سے یہ درخواست کروں گا، اگر آپ اصطلاحی لفظوں کے متعلق اس طرح لفظوں کی ضد پر آ گئے تو کیا مجھے بھی حق حاصل ہوگا کہ محدثین نے اصول حدیث میں حدیث کی کتنی قسمیں لکھی ہیں، یہ شاذ ہے، یہ معلول ہے، یہ محفوظ ہے، یہ منکر ہے، انہی معنوں میں کے الفاظ مجھے قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں کہ کوئی شخص دنیا کو نہیں۔ تو اب کیا سارے اصول حدیث کو دریا خود کر دیا جائے؟ مولانا یہ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا نے بڑی ایک علمی تحقیق بیان کیا ہے کہ آپ تو عالم نہیں ہیں، اس لیے آپ منہ خود کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی بیمار سے یہ کہے کہ بھائی آپ بیمار ہیں، آپ نے ڈاکٹری کری، آپ بالکل علاج کرنا جائے، علاج تو کسی تندرست کو کروانا چاہیے ڈاکٹر۔ یہ کوئی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو نہیں جانتا وہی کو جائے گا۔ مولانا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ عالم ہیں یا نہیں، میں کہتا ہوں آسمان نسبت بہر آمد کرو، لیک بس عالی سکے سے کھا کے تو یہ آسمان جو ہے عرش سے تو بہت نیچا ہے، لیکن اس خاص سے بہت اونچا ہے۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی جہالت کا اعتراف کر چکا ہوں، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں جائز نہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے میری روح کو جتنے جیسا آسمان کیا ہے، اور اس کے سامنے تو یہ نیچا ہے، لیکن زمین کے سامنے یہ اپنے آپ کو کبھی نیچا نہیں مان گئے۔ اس کے بعد مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ تقلید کی تعریف کریں۔ ہاں ایک بات مولانا نے یہ الزام مجھ پر لگایا کہ پوری آیت نہیں پڑھی، ولی لا بلا تتبعوا من دونه اولیاء چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت قرآن پاک کے متعلق اس قسم کی بات کریں گے۔ سنو، جس تقلید کا یہاں رد ہے وہ ولی من دون اللہ کی ہے، اس کا میں اس بات کر رہا ہوں ولی اللہ کی ہے۔ ولی اللہ اور ولی من دون اللہ میں کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ ولی من دون اللہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خدا اپنے درمیان حاجت روا اور مشکل کتنا سمجھیں، جو ولی من دون اللہ ہوتا ہے اور جس کی تقلید کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ ولی اللہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ تم سب نے اتنی واضح بات ہے اس کے مطلب آپ لوگوں کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تقلید کی واضح تعریف کرو۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے پوچھا ہے، اس میں لکھا ہے تقلید کسے کہتے ہیں؟ اتباع روایت دلالت، کتاب و سنت پر کسی ماہر سے پوچھ کر اس کی رہنمائی میں عمل کرنا۔ سمجھ گئے آپ؟ کتاب و سنت پر کسی ماہر کتاب و سنت کی رہنمائی میں عمل کرنا۔ کیوں بھائی کتاب و سنت پر عمل کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کسی سے پوچھنا جرم ہے؟ قطعاً نہیں۔ اب میں میری ساری باتیں جو ہیں ان کا مولانا نے ایک مستر کا جواب دیا تھا کہ لفظ تقلید نہیں، میں نے کہا تقلید کے ہم مانا ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ دیکھیے جہاد کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ جہاد جہاں کی خاک نہیں اور کر پا جائے تو جنت دولت حرام ہو جاتی ہے۔ اس جہاد سے جانے والوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقہ حاصل کرو، اور فقہ جب تم فقیہ بن جاؤ گے یہ جو دوسرے لوگ فقیہ نہیں ہے کیا کہیں گے؟ راجعوا الیہم، یہ تمہارے پاس آ کر مسئلے پوچھیں گے، تمہاری تقلید کریں گے اور تم ان کو مسئلے بتانا، یہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تقلید کے لیے لفظ رجوع استعمال فرمایا ہے۔ اور سنیے یہ فقہ جس کی تعریف قرآن پاک میں ہے
یہ فقہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا امام کسے بنائے؟ فرمایا افقہم فی الدین، اور یہ میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں یہ اپنا امام اس کو بناتے ہیں جو فقہ کا سب سے بڑا فقہ بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بشار یفقہہ فی الدین، سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے زیادہ اس کو فقیہ بناتے ہیں۔ میں سیرت سے کہتا ہوں یہ بات، قرآن میں ایک آیت بھی فقہ کی تردید میں نہیں، حدیث میں ایک حدیث بھی فقہ کی تردید میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان کو کیا ہو گیا ہے جو فقہ کی طرف آتے نہیں۔ یہ لوگ یہ فقہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کتاب میں ان پر ملامت کر رہا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی اس کتاب میں فقہ کو ماننے والے پر کبھی ملامت نہیں کی، اور فقیہ کی تقلید کرنے کا حکم دے کہتا ہوں۔ میں اس پورے قرآن میں فقیہ کی تقلید کرنے والے کو کبھی کافر نہیں کہا گیا، کبھی مشرک نہیں کہا گیا، کبھی بدعتی نہیں کہا گیا، کبھی بے دین نہیں کہا گیا۔ میں پوری ضرورت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں آپ نے چند لوگوں کو بھیجا، جہاد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص کے سر پر زخم آ گیا، ابو داؤد ترمذی میں روایت نصاب میں زخم گہرا تھا، رات کو اسے نہانے کی حاجت ہوگی، ایسا خواب آیا، وہ صبح اٹھ کر ایک ساتھ والے شخص سے پوچھتا ہے کہ میں نہاؤں یا نہ نہاؤں؟ آپ اندازہ لگائیں قرآن کے لفظی ترجمے کے موافق فتویٰ ملتا ہے کہ آپ نہائیں کیونکہ پانی موجود ہے، اور پانی موجود ہو تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اس نے غسل کیا، اس کے زخم میں پانی آ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا قاتلہ قاتلہم اللہ، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اس نے غلط فتویٰ دے کر اس وقت کی موت کا یہ باعث بنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جو درجہ اجتہاد نہ رکھتا ہو وہ اگر فتویٰ دیتا ہے غیر متعلق تو وہ شخص اللہ کے نبی کی بد دعا کے تحت ہے۔ دعا کرو خدا ہمیں خدا کے نبی کی بد دعائیں سے محفوظ فرمائے، اور فرماتے ہیں انما شفاء العی السوال، دیکھو جہالت ایک بیماری ہے، جہالت ایک روگ ہے، اس جہالت سے شفا چاہتے ہو تو تکلیف کرو، سوال کرو جا کر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں نے قرآن پاک بھی 14 آیتیں اس وقت تک پیش کی اور 2 حدیثیں۔ پیر صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت معاذ قرآن بتاتے تھے، وہ قرآن کو مانتے تھے، وہ حدیث بتا ہے، لیکن اگلا لفظ حدیث کا جوڑ کے پوچھا کہ وہ اتحاد سے فتویٰ دیتے تھے، اور سارے یمن کے لوگ حضرت معاذ کے اتحاد کی تقلید کرتے تھے۔ اور میں نے دعوے سے یہ بات کہی تھی کہ نبی کے زمانے میں پورے یمن میں ایک غیر مقلد کا نام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پیر صاحب نے کہا ابو حنیفہ غیر مقلد کا نام خود مان لیا الحمدللہ کہ تکلیف کا قرآن نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ سمجھ کے لیے بات ایک ہو گئی، اور وہ کہتا ہے ہم کو جدائی ہوگی، یہ ہمارے کسی دشمن میں ہو رہی ہوگی، مولانا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ باقی یہ کہتا ہے کہ اتباع جو ہے وہی تقلید ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ مضمون پیش کیا انہوں نے کبھی دون ہی اولیاء، تو یہاں مولانا سب سے بڑی حقیقت کی ہے، ان دون ہی کا ضمیر کہاں لوٹتا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف یا اللہ کی طرف؟ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ من دون اولیاء اللہ، جہاں یہ لوگ نہیں ہے۔ ولا تتبعوا من دونه کا مرجع کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه ما کی طرف سے، تو اللہ نے وحی بھیجی ہے، اس وحی کے علاوہ کیا جائے گی؟ یہ مسئلہ کہاں یہ مسئلہ پانی دونوں جانے دونوں جا کر نہیں ہوتے تھے، سمجھو خدا کا قرآن کو سمجھو، جب قرآن ہمارے میں نے نافذ کیا، اس کے علاوہ یہاں بولنے کا مطلب اتباع سے بتانے کو بولنا کہتا ہے اتباع کہتا ہے کہ تمہارے مولما ایسے کہتے ہیں کوئی مسلم کے لیے اس میں اتباع کا لفظ نہیں، تو میں نے جو آئے پیش کی نہیں، جنہوں نے پیش کیا ان سے جا کے کلام کرو، آپ نے جو پیش کیا ہے میں نے اس کا جواب، کیونکہ خود میں مجھے ہی نہیں ہوں،
جب میں مجھے ہوں گا پھر میں پیش کروں گا کہ یہ نہیں پیش کروں گا ہوگی آپ نے آپ نے دینا میں کسی کو پڑھ جاتا اچھا پھر کہتے ہیں کہ جنازہ کا ابھی قرآن میں کہا ہے اس قرآن میں جنازے کا ابھی بھی تو ہے جو حدیث میں جنازہ کا موجود ہے ہم قرآن کو نہیں مانتے آپ حدیث کو نہیں مانتے ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر کہتا ہے کہ تکلیف کا میں نے یہ بیان کیا کہ علماء کی بات وہ ماہر ہو حدیث و قرآن کے ماہر ہو ان کی بات ہے یہ تو سارے جو تعریف کی ہے وہ تو نہیں جو عام کتابیں رکھی ہیں سب کتابیں کے تحت مسلم رکھا ہوا ہے رحمود رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کتابیں لیکن مولانا یہ مانا بند ہو قرآن حدیث کا ماہر جو ہے تو قرآن کی مہارت ہے حدیث کی مہارت ہے وہ فتویٰ قرآن دین سے دے گا کسی اور پر تو وہاں لکھتے ہیں کہ رجوع الوقت یا قول مولوی سمری کا حق کرنا اس کو لینا جو ویسے کے موقع کو وہ تکلیف نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ تو تکلیف نہیں ہوئی تکلیف کے بعد رائے کو رائے کو نہیں کرتا یہ تو قرآن کی چیزوں کے لیے نہیں ہے تو قرآن نے بیان کیا ہے جو اصولی نے بیان کیا ہے جو عام کا علماء نزدیک مانا ہے وہ پیش کر کے ضرور سے دلال کا اعتبار ہے اب سے دلال پہلے یہ بات ثابت کرے پھر ان سے آپ لگائیں یہ بات آئے پھر کہتا ہے کہ جہاں صحیح کی بات بیمار جو ہے تم بیمار ہو لہٰذا تم کا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس مثال کا اس کے ساتھ کیا بات ہے اونچی زمین کی تو کئی آسمان کی میں جو آپ سے کہا ہوں جناب اعلیٰ جب آپ یہ لا یعلمون کی آیت پیش کرتے تو یہاں دو مسئلے لا یعلمون کے لیے یہ حکم ہے اگر تکلیف مان لیا جائے اگر تکلیف کے لیے آئے بھی نہیں اگر ہے تو بھی لا یعلمون کی تو لا یعلم ہے تو مکمل ہے وہ عالم نہیں یہ فیصلہ واضح پڑا ہے اب آپ ایک ہی چیز بے شک آپ بہت بڑے عالم آپ قیمت کہتے ہیں لیکن المرا یوگل سے کہا ہم معاذ اللہ کو جاہل نہیں چاہتے ہم معاذ اللہ آپ کو عالم سمجھ اگر جاہل تو آپ جاہل سے بات کیا کریں اب بھائی سمجھ گیا آپ کو بات کرنے آئے آپ عالم ہیں ہمارے بھائی محترم وہ اپنے مقام کے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دو دارے متضاد کر بیٹھے ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں دوسرے آئے پیش کے لا یعلمون یا ایک بن جاؤ ایک بات ہوتا پھر کہتے ہیں آیت پیش کی قرآن کی پیش کے لیے تفقہ کی اب آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تمہاری تکلیف کریں گے خدا کے واسطے بتاؤ کس نے کیا ترجمہ ہے قرآن میں کیوں بڑھایا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے قرآن میں لوگ پڑھانا جب یہ ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم یعنی جماعت جائے دین کو سیکھنے کے لیے تفقہ مانا سمجھنا یہ تمہاری فقہ کے لیے یہ الفاظ کہ فقہ کو پڑھے فقہ کو سمجھے اس کو جب قرآن نازل ہوتا تھا وہ صحابہ وہ تابعین وہ تبع تابعین اس آیت پہ عامل تھے یا نہیں کون سی بات کون سی بات میں کہتے ہوں کہ آیت کی ڈیزل کی آپ نے کہ جنایت سے ہوں حدیثہ ہمارے تقریر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل نبی کیا ہوگا یہ بات کو سمجھتے نہیں یہ فقہ کا مسئلہ تھا اگر اگر بلکہ فقہ کو لینا ہے تو لوگ حدیث کو لے لیں لا يقطعون حدیث لا حدیث کی لگنا ہوگی یہ تو سمجھنے کی بات یہ بات سمجھ جاتی بہت بات ہی لیکن لوگ بہت سی بات نہیں قرآن کے صحیح سے دونوں کا کام کرنا یہ مولانا یہ دائی اللہ ملا ہم کو آپ کو لگا کہتا ہے کہ حالت سے بچے قرآن کی آیت کرنے لگا ارے قرآن میں تکلیف کا حل میں نے تین سوال کیے تکلیف کی تاریخ کو میرے آپ سوال کھائی وہ تاریخ ہے کیا قرآن نے کیا تاریخ کی ہے کس سے مصنف کہتے ہیں مصنف کی دلیل کیا ہوتی ہے اور لوگوں نے سنایا مصنف کی سنا اما المصنف کا مصنف بھی قول ایمان یا کرنے ہی والا کرنے آپ کی دلیل کی کیا نہیں چاہیے آپ کو نہیں ہوتا ہے مصنف کی تاریخ کا دلیل ہے کیا اس کا دلائل ہو سکتا ہے نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے محبوبی کا سامان ہے معین کا ہے اس کی تاریخ مطالعہ کے کوئی افراد جو ہے وہ آئے کو جب سامان کا یا اپنے سفر ہے وہ ٹھیک ہے دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ تکلیف کا حکم کیا ہے اور بھی جو اپنے واجب قرار دیا ہے اب اس واجب کی تاریخ کرے اس کے بعد بتائیں کہ واجب الصحابہ کے امام نے کہا ہے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اب یہ سوال دوسرا کر رہا ہوں امام صاحب نے اس کو واجب کہا ہے یا آپ کہتے ہیں دو باتیں تیسری بات یہ کہ واجب کے تائب کا حکم آپ کے پاس کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں بتایا یہ سوالات میں آپ کی ذمہ تک باقی لہٰذا سب چیز میں جو سوالات ہیں ان کے جواب آج جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی کچھ تو ثابت نہیں کرتا
آپ یہ سمجھا تقریر کا مفہوم صحیح پیش کر کے اس کے مطابق کسی حدیث کو آیت کو پیش کریں، مفہوم پیش کریں۔ معاذ کی روایت پیش کی، معاذ کی یہ کہتے کہ آج ہم اسی کا چھوڑ گیا، وہ آپ نے خود پیش نہیں کیا تھا، آپ نے دو چیزیں پیش کی، لہٰذا میں آگے نہیں گیا کیونکہ میں آپ کے سوال کی جا رہا ہوں۔ اب اگر تیسری چیز تو ہماری اتحاد کا لفظ، اب بتائیں اتحاد کس چیز سے کہتے تھے وہ؟ قرآن حدیث سے یا کسی اور چیز؟ پہلے ان سے دو چیزیں منقول ہے، قرآن اور حدیث۔ تیسری کوئی چیز ہے اس حدیث میں نہیں، کوئی چیز ہو تو قرآن کا فیصلہ بتانا، حدیث کا فیصلہ بتانا اور اس چیز کو قبول کرنا، یہ مولانا تقریر نہیں، تمہارے خدا یہ کہتے ہیں تقریر نہیں۔ جس چیز کو تقریر کہا جاتا ہے اس کو ثابت کر، پہلے تقریر کو صحیح تعریف میں نہیں رہے گا۔ جب آپ تقریر کی ہی تعریف نہیں کرتے اور کچھ کی کچھ جاتے ہیں اس سے معاملہ تو نہیں بنے گا۔ لہٰذا میرے دوستوں، اب میں آخری بات سرعت کرتا ہوں کہ مولانا نے آئے کی قرآن کے پسے گئے لیکن کسی نے تقریر کو ثابت نہیں کیا۔ ثابت کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو تقریر کا حکم ہو یا تو ایسا مفہوم ہو کہ تقریر کے تعریف پر چسپان ہو سکے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا ثابت کریں گے؟ حدیث کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی کو بھیجا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ غسل کی اجازت دے دی اور وہ قتل ہو گئے، وہ مر گیا اور قتل ہو گیا، قاتلہم اللہ قتل ہوئی الفاظ کی، ٹھیک ہے۔ وہاں ہے کہ انما شفاء ای القرآن۔ میرے دوستوں بزرگوں، میر صاحب مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں قرآن بار بار پڑھتے چلا جا رہا ہوں، حالانکہ یہ مجھے شکایت کرنی چاہیے تھی کہ حضرت صرف پڑھ دیتے ہیں ایک آیت قرآن نہیں پڑھتے، شکایت تو مجھے کرنی چاہیے تھی، اور میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، حضرت ایک حدیث نہیں پڑھ سکے، شکایت کا موقع مجھے تھا، لیکن مولانا حضرت صاحب مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے پڑھتے جا رہے ہیں، حدیث کے پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تقریر کی تعریف کا، میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ان سے معنی یہ بتا دیا ہے اتباع روایات دلالتاً، کتاب و سنت پر کتاب و سنت کے ماہر کی رہنمائی میں عمل کرنا، اس کی تابعداری کرنا۔ اس کا نام میں نے تقلید کا مفہوم بتا دیا، لیکن حضرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار بار یہی فرماتے رہے کہ بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعریف کر دی ہے۔ رجعو کا معنی میں نے تقلید کیا تھا، رجعو کسی کے پیچھے آنا، لوٹنا، کسی کو پیروی کہتے ہیں نا۔ پیر صاحب نے ابھی تک آپ کو تقلید کا لفظی معنی بھی نہیں بتایا کہ کیا ہے۔ تقلید کا معنی پیروی ہوتا ہے، تابعداری ہوتا ہے، کسی کا حکم ماننا ہوتا ہے نا، یہی اطاعت کا معنی ہے، یہی اتباع کا معنی ہے، یہی رجوع کا معنی ہے۔ جب یہ سارے معنی چسپاں ہیں، اب میں نے فقہ کے متعلق جو کہا تو پیر صاحب نے ایک بڑی عجیب بات آپ لوگوں سے کہی ہے کہ بھائی یہ فقہ کا لفظ قرآن میں ہے، جب قرآن میں یہ لفظ آیا صحابہ فقہ سیکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ فقہ تو اس وقت نہیں تھی نا۔ حضرت نے سمجھا ہے کہ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے، لیکن میں یہ حضرت سے عرض کروں گا کہ میں بتا دوں کہ یہ اعتراض کہاں سے لیا گیا ہے۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا لفظ جو غلط استعمال کرتے ہیں، قرآن کو حدیث کہا گیا ہے۔ اب یہ حدیث میں بات ہوں جو منون، اس لیے جہاں بھی حدیث کا آتا ہے اس سے قرآن مراد ہے، حدیث مراد نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل وہ یہی دیتے ہیں جو حضرت نے دیا اس وقت۔ وہ کہتے ہیں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا جس میں حدیث کا لفظ آیا ہے تو اس وقت بخاری تھی نہیں دنیا میں، مشکات تھی، بلوغ المرام تھی، مسلم تھی، ترمذی تھی، ابو داؤد تھی۔ حضرت اگر ان کی دلیل صحیح ہے تو پھر آپ بھی اس دلیل کو بدلی سمجھے، لیکن میں تو حیران ہوں کہ آپ ان لوگوں کی دلیل چرا کر میرے سامنے پیش کرتے۔ ہم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ہدایت شامل نہیں تھی لیکن فقہ موجود تھی، حدیث بخاری مسلم نہیں تھا لیکن حدیث موجود تھی، اور اسی فقہ کے متعلق میں مولانا سے یہ پوچھتا ہوں جناب پیر صاحب سے کہ فقہ کے لفظ کا آپ معنی بتائیں کیا ہے؟ فقہ کا تعلق روایت سے ہے یا درایت سے ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا فقہ کسے کہتے ہیں۔ فقہ کا تعلق روایت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہی درایت سے ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث معاذ میں دو چیزیں ہیں، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے وہ حدیث، اس میں تین چیزیں ہیں، تین: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور حضرت معاذ کا شخصی اجتہاد۔ حضرت معاذ کا شخصی اجتہاد، میں نے اجتہاد کی تقریر کہی ہے،
اور اتحاد کی تقریر اس حدیث سے ثابت ہے، حضور کے زمانہ میں ثابت ہے۔ میرا سوال ابھی حضرت کے ذمہ ہے، میں نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ ایک نام کسی حدیث اور تاریخ کی کتاب سے دے دے جس نے پورے صوبہ یمن میں کھڑے ہو کر کہا ہو معاذ میں تیری تقریر سچی نہیں کروں گا، ایک نام بھی نہیں ہے۔ پورے کا پورا صوبہ مقلدین کا تھا، ایک شخص کا نام غیر مقلدین یا پوچھیں گا۔ اس کے بعد حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، لا علم ہے، حضرت یہ علم جو ہے اس کے متعلق سمجھے۔ میں نے پہلے بھی کہا، آپ پھر وضاحت کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منتخب اجتہاد اور استنباط میں میں جاہل ہوں، امام کے سامنے میں نے اقرار کر لیا۔ سمجھائیے نا بات، وہ مسائل نکالیں گے، میرے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل انہوں نے استنباط کیے ہیں میں ان کا عالم نہیں جانتا۔ علم مسائل کا بھی ہوتا ہے، علم دلائل کا بھی ہوتا ہے، علم فضائل کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے دلائل استنباط اور اجتہاد کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تانا اگر دوں تو آپ ناراض نہ ہو جہالت کا، آپ تانا دیں، مجھے کیا ناراضگی؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ مقلد جاہل نہیں ہوتا، بلکہ تقلید جہالت سے شفا کا نام ہے، انما شفاء یہ ثواب۔ تو اللہ کا نبی تو مجھے قرار دے رہے ہیں کہ تو شفا یاب ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے بیمار سمجھ رہے ہیں تو میں اللہ کے نبی کی بات پر خوش ہوں، آپ کا کہنا مجھ پر کیا بتا سکتے ہیں؟ اور سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیات کی کوئی آپ کے ذمہ ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے اللہ نے اپنا ذکر بھی فرمایا نا، رسول نبیوں کا ذکر بھی فرمایا نا، اسی قرآن میں امام کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یہ بتا دیا وہ جو امام ہیں وہ اپنی نہیں کہتے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ تو ہماری باتیں جو ہیں جو صاحب لوگوں کے سامنے لفظی ترجمانہ ہو ان کو اجتہاد ان سے کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ پھر مثال سے سمجھیں، جیسے آپ امام کا مفہوم جانتے ہیں نا، کیونکہ پیر صاحب کہیں گے امام کا مفہوم بھی واضح کرو، جماعت ہو رہی ہے، آگے امام کھڑا ہے، سمجھائیے نا، کیونکہ امام کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی۔ مقدس کس کی بات کرتا ہے؟ اللہ کی۔ امام کے پیچھے پیچھے کرتا ہے یا آگے بڑھ کر؟ امام رکوع میں ہو مقدس کر کے چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ تو بھائی تقلید کا یہی معنی ہے، پیر صاحب کہتے ہیں واضح کرو، جیسے یہاں امام بھی خدا کی عبادت کرتا ہے، مقدس بھی، لیکن اس کے پیچھے پیچھے اس کے اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم ان کے مقلد بھی کتاب و سنت پر، لیکن ان کے پیچھے پیچھے۔ کیوں بھائی؟ آپ غیر مقلد کا معنی پھر سمجھے، ایک امام ہے، ایک مقدی ہے، ایک وہاں ناراض ہو کر کھڑا ہے کہ نہ میں امام بنتا ہوں نہ مقدی بنتا ہوں، وہ غیر مقلد ہے، کیونکہ وہ نہ تو اتباع کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ مقدی ہے، یہ اس کا شکر گزار ہے امام سے، اور اللہ کا نبی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر امام سے آگے بڑھ جائے تو چلو مسلم کی حدیث ہے، تمہارا چہرہ گدے کا چہرہ نہ۔ تنقیح الحبیر میں ابن حجر نے طالب اور شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں بھائی خدا کی مخالفت کا نام ہے جی یا رسول کی؟ نہیں، امام کی مخالفت، امام کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ کا نبی ڈرا رہا ہے کہ اگر امام کی مخالفت تھی تو یاد رکھو میں اللہ کا نبی یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ تمہاری شکلیں بھسم ہو گئی۔ تو دیکھیے، میں نے یہ آیت بھی بیان کی، مولانا صرف لفظی کرنے کے چکر میں ہے، حضرت قرآن پاک کا مفہوم جو موجود ہے اور تقوید میں مولانا فرماتے ہیں کہ حکم نہیں بتایا، کیوں بھائی اللہ جس بات کا حکم دیں وہ ضروری ہوتی ہے یا غیر ضروری؟ تو واجب کے معنی ضروری ہوتا ہے نا، اطیع اللہ و اطیع رسول، یہ حکم ہے یا نہیں؟ بطبع سبیل من اناب الیہ، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ فصلوا علی الذکر، حکم ہے کہ نہیں؟ اذا رجعوا الیہم، جہاں حکم رجوع کا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے حکم دیا تو وجوب ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہوا؟ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں، میں نے تعریف تقلید بیان کر دی، مثالوں سے سمجھا دی، میں نے تقلید کا حکم بتا دیا آپ لوگوں کو، اور کہتے کس نے واجب کیا؟ تو بھائی یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا،
تو تقلید واجب قرار دی نہ جاننے والے پر کہ وہ جاننے والوں کی تقلید کرے. اس بات میں وہ پھر میں واضح کر دوں تو پھر کہیں گے کہ آپ نادان ہیں. نہیں، ہم نادان ہیں اجتہادی قوت میں. اس قوت میں مسائل میں ہم عالم ہیں الحمدللہ. دلائل وہ مولانا نے پیر صاحب نے آیت پڑھی، وہ عبارت پڑھی مسلم ثبوت کی کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہے. میں نے کبھی انکار کیا، لیکن غیر مقلد کے لیے تو دلیل بیان کی جا سکتی ہے. اب دیکھیے نا، مسلمان کے لیے تو قرآن کی آیت حجت ہے، لیکن غیر مسلم کے لیے اگر کوئی عقلی دلیل بیان کر دی جائے تو پھر ان کوئی گنجائش ہے انکار کی. حضرت میں مقلد ہوں، میں کہتا ہوں میرے امام کا مستقبی قول میرے لیے حجت ہے، لیکن اس وقت بات غیر مقلد سے ہو رہی ہے. اس کے سامنے میں کتاب و سنت سے دلال پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں. مجھے امام نے منع نہیں کیا. میرے اس بات کا کچھ میں نے یہ کہا تھا جو انسان آئے تھے اور قرآن پڑھنے کو دعا تھا. اب کیا اندازہ کری کہ محاذہ کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا کا محاذہ. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا مولانا یہ محاذہ دینا بیانداری کی خلاف ہے. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ آئے کیوں پڑھی، آئے تھے تو ہماری جان ہے، ہمیں آپ کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن آپ صحیح بات ہے آپ کے سر کے خلاف ہے. اللہ کی آپ نے تعریف کی، یہ آپ کے فقہاء نے تعریف لکھی ہے. اگر لکھی ہے نہیں تو پھر غلط ہے. اگر یہی آپ صحیح مانتے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ روایت اور درایت وہ جو سمجھا جائے، درایت کے ہمارا سامنے تو فکر پانی کو قرآن حدیث میں ثابت ہو، تو قرآن حدیث میں ثابت ہو وہ تو تکلیف ہے ہی نہیں. پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے فقہاء لکھتے ہیں کہ معین بالوحی کو لینا تکلیف نہیں ہے. آپ تھوڑی سی چیز کو سامنے لاتے جو پہلے سامنے پورا پھر لکھتے ہیں کہ میں نے رجوع کا نام پہ اب رجوع کا نام پہ دیکھیے مولانا نے یہ مدد کیجیے تو جاؤ فنا کیا یا ترجمہ نکل جائے. آیت یہ ہے، آیت یہ ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا لا رجعوا إليه. رجوع کرنے والے کون؟ وہی تفقہ والے یا پیچھے لگنے والے. آپ رجوع کے لیے کریں، رجوع کے لیے مطلب وہ ہوئی یا وہ ہوئی. آپ خود پیش کریں آیت، آپ ان کا مطلب پیش چاہیے تو جاؤ آپ نہیں جانتے ترجمہ پڑھ کے دیکھیں خدا کے بندے یاد کرا اس طرح پیش کرتے خدا کا خوف کرو. اتنی ہم بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو علم دے، ہم آپ کو خدا کی قسم جاہل نہیں کہتے. اگر جاہل تو کیسے بولتے، لیکن کیا کہیں آپ خود خدا بہت ہو جاتی، کیا خود ہو جاتا کیا میں سمجھا دو تکلیف کا بناتے ہیں مسلم کے میرے بھائیوں نہیں. وہ ہے جو بنا دلیل کے آپ کے فقہاء نہیں لکھتے. بنا دلیل کے لیے یہاں سے ایک لفظ دکھا کے بارے میں اب میں کہیں سے یاد کرتے میں بات کر رہا ہوں. اب وہ کہیں سے میرے لیے مقابلہ کرتے جو آج کے بڑے صحیح مجھے ہم کرتے ہی نہیں. آج کے صحیح جو کہتے ہیں اس صحیح پہ دلال کو کریں ہمارے اپنی طرف سے ایک مقبول صحیح بنا کر پھر اس سے آپ کرتے آپ کو کہیں جو سب کے ہم کرنا. اچھا پھر کہتے ہیں حدیث کے نزول کے وقت قرآن کی حدیث کہا کوئی کتاب حدیث کی یہ نہیں تھی، لیکن حدیث تو موجود تھی. حدیث تو موجود تھی، صحابہ کے پاس تابعین کے پاس عمل کرتے رہے تھے. یہ کتاب حدیث موجود تھی. اس کے حقائق کے ساتھ کیا صاف کا صحیح نہیں ہے. اس میں اگر ساتھی کوئی لوگوں کی ان کی تو نہیں ہے صاحب نے ان کو چھوڑ کر یہ کیوں نہیں ہے صاحب کو رقم لینا تھا اس کو لے یہ رقم چھوڑ. لیکن جب آپ خود مان جو پھینکا اس کو موجود اس کو موجود اس کو لے لو. کیا بتاؤ یہ ہدایات سے آپ نے کہا تو ان کو چھوڑ دو جو فکر نہیں ہوئی. میں فرماتے ہیں ماں کا سبزی اشتہار یا آپ پہلے سمجھتے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ اشتہار سے چیز دیکھتے چیزیں جو ان کی ہے قرآن حدیث ان سے اشتہار تو جو بات قرآن حدیث سے اشتہار کر کے بتلائے اس کی دعوے داری تفصیل میں دوست نہیں تو زبردستی آپ ہی کرے جو بات صحیح اس کو تفصیل کرے جو آئی اس کو ماننے میں کیا ہے. پھر فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل نکالے ہوئے کہ ہم مقلد ہیں. سب مسائل کے مقلد ہوں گے. کئی مسائل آپ نے فقہاء نے رجوع کر دیا ان سے، کئی فقہاء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. ہدایہ نکالو بہت سے مسائل امام صاحب نے خود بنائے ہیں. ہدایہ خود رکھا جاتا ہے مقدانی فتویٰ ہے. ہم پوچھتے ہیں ہدایہ خود لکھتا ہے کہ امام صاحب کہتا ہے کہ طلباء پڑھانا
اذان دینا تدریس کرنا وغیرہ یہ نہ جائے مل کے ساتھ میں فتویٰ اصلاحی کی جائے. اب ہدایہ کا قول ہے فتویٰ پر اور اذا امام صاحب کا قول جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. پہلے تو فرماتے تھے کہ ہم مفتابی قول کے خلاف کسی اصول کو نہیں مانیں گے. اب دیکھیں یہاں امام صاحب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. پڑا آپ خود کرتے ہو لہٰذا امام صاحب کے نکالے ہوئے مسائل آپ کو امام صاحب خود یہاں لکھا ہوا ہے ہو دیجیے. آپ نے دلائل معلوم ہے کہ اس کی بات مانی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمل بكلام يوسف كان وانا بات معلوم من اين قلنا من اين اخذنا من اي حديث من اي آية من اي قياس وكيف يقول اي بات موجود. تو بتاؤ آپ نے کس سمجھا. امام صاحب بتا کہ ہماری بات کو دلیل کے بغیر معلوم کی ہوئے ماننا پہلے بتا کہ کون سی آیت ہے کون سی حدیث ہے کون سی دلیل ہے. دلیل معلوم کرنے کے بعد اگر مان لیا آپ نے اب ہم سوال کرتے امام صاحب کے اقوال دلیل کے مانے ہوئے بغیر مانتے ہو یا دلیل کے ماننے کے بعد. اگر بغیر مانتے ہو تو امام صاحب کے قول کے خلاف. اگر دلیل کے بعد مانتے ہو تو مقدری رہے دلیل کی لہٰذا مسئلہ یہ آپ کے سامنے آ گیا. میں فرماتے ہیں کہ حدیث پیش کی انما شفاء الحی السؤال تو کٹ جائے علم نہ ہو نہ ہے اس کے لیے سوال ہی اس کا جو علاج ہے. ہم نے مان لی حدیث نامہ ایمان ہے ہم نہیں یہ کہتے ہمیں مسئلہ آیا ہم سے کچھ آئے نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ سوال بلا دلیل ہے یا بدلیل. آج کا دعویٰ بنتا ہے دو دلیل ایک سوال ہو اور سوال بلا دلیل ہو جب بڑے کی تکلیف جہاں ایک مقدمہ ہے دوسری تکلیف سامنے ہے بھائی نہیں لہٰذا یہ آپ کا دلیل نہ آواز اپنے جیل آیت پیش کرتے ہیں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بِأمرنا بھائی یہ سنو سجدہ کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے جن کو ہم نے حکم دیا بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے ہدایت کرتے. ٹھیک ہے پہلا شخص جس کو آگے امام مدد کے حکم سے نکالے ابھی سے نکالے پہلی بات اور بِأَمْرِنَا ہے. اگر یہ مانا کہو گی جو ہم نے بھیجا ہے وہ اس کے ساتھ تکلیف نہیں ہے کہ دلیل ہو میں آگے آیا بنا یوسف کہ ساری باتیں بتا دیجیے بات دلیل کی بلا دلیل کوئی بات نہیں بلا دلیل کوئی ہدایت نہیں یہ اس بات کو واضح کیا. لہٰذا یہ آیت دوسری جگہ پہ آئی الانبیاء میں وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. یہ کسی بات ہے انبیاء علیہ السلام تو ماریہ کی بات نبیوں کی ہے نبیوں کی بات اپنے مکان تکلیف کا بتائے نبی کا بتا تکلیف رہی تو نہیں رہا یہاں خودی نبی کی بات ہے تکلیف کے دعائیں لیکن غیروں کے اطلاع ہمارا کوئی بات ہمیں جو اللہ نے سمجھا آپ کے سامنے پیش کرنا ہم اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ میرے دوستوں آپ ایسی دلیل پیش کرو پھر ہمارا مطالبہ ہے یا تو تکلیف کا نام ہو یا پھر ایسا مفہوم ہو آنے تعریف کی ہے اسی کا ثابت. اگر یہ نہیں تو بار بار اس بات کو گھماتے رہنا اس سے کسی بنے گا. اگر دلیل ہے تو لاؤ میدان میں جاؤ ہم آپ کے سامنے کھڑے دعویٰ اگر کیا ہے تو کچھ کیسے دکھائے وعدہ کرنے کا کوئی کام نہیں. میرے مہمان خلاصہ مقصد یہی ہے کہ اب تک مولانا نے دلیل کے حدیث کے وجود میں کوشش کی واجب کی مانا ہے ضروری چیزیں تو حکم آپ نے نہیں بتایا کہ اللہ نے واجب کیا اللہ نے کہا اطلاع کا تقریر کا کہاں خدا نے کہا ہے. میں پہلے ہی کہتا ہوں سب بات اس پر مبنی ہے اساس اس کا یہ ہے کہ یا تقریر کی تاریخ اور سے آیت کو تفصیل کریں یا آیت کو تقریر دکھائیں. یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہے تو اللہ نے کب واجب کا حکم کیا دکھاؤ. اگر واجب کا چاہے اس کا حکم کیا آپ نے کیوں نہیں بتایا فیصلہ کون پتا لگے کہ کیا باتیں کون کو تمہارے شکار کے وہاں بنتے ہیں کیوں تمہارے وہاں کے شکار بنتے ہیں آباد کر لو واضح ہو جائے گی. تو خلاصی بات یہ ہے کہ آپ نے مطالبہ قائم ہے بتاؤ کچھ کا ثابت کرو تکلیف کا حکم کیا ہے جو تاریخ اس کا ہے واجب کا اس کا حکم کیا ہے آپ بتاتے نہیں ہے کتنی چیزوں کو آپ نہیں بتا کر بتاؤ کسی کو بولا اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش دے. تو خود کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ ان کے اللہ نے ثابت یہ چیز محفوظ ہے جو آپ کہتے ہیں اس وقت کی تھی تو اس وقت کے صحابہ سے ان کی کہا ہے اس پر ضرور عمل کرتے ہو
اس وقت نہیں کٹے گا وہ کو نہیں قال الله فلا اصبح من ذلك وقال